والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. واللہ تعالی اعلم. جیسا کہ کل کے باب میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے لیے ذبح کرنے کا بیان چل رہا تھا. جو لوگ نظر مانتے ہیں، نیاز مانتے ہیں کسی دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا، اس کا بیان تھا. آج اس حدیث میں اس کی پوری وضاحت ہے کہ یہ نظر ہوتی کیا ہے اور نظر لوگ دیتے کیسے ہیں اور مانتے کیسے ہیں. پہلے ترجمہ سن لیجیے اور پھر ہم اس کی شرح کی طرف آتے ہیں. طارق ابن شہاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنتی ہو گیا، جنت میں جانے والوں میں سے ہو گیا، اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنمی ہو گیا. یعنی ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت کا مستحق ٹھہرا اور دوسرا مکھی ہی کی وجہ سے جہنم اور دوزخ کا مستحق ٹھہرا. لوگوں نے تعجب کیا کہ مکھی کی وجہ سے جنت دوزخ بھی مل سکتی ہے، جبکہ اس کے لیے تو بڑے شاید گناہ ہوں تو آدمی جہنمی بنتا ہے، بڑے عمل ہوں تو اس کو جنت ملتی ہے. لوگوں نے تعجب کیا. قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ. انہوں نے اس واقعے کی، اس بات کی تفسیر پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو آدمی، مر رجلان علی قوم، دو آدمی ایک گزر رہے تھے، راستے پہ جا رہے تھے کہیں سفر میں، تو راستے میں وہ ایک ایسی قوم پر آئے، لہم صنم، جن کا ایک بت تھا، جنہوں نے ایک بت خانہ بنا رکھا تھا راستے میں. لہم صنم، انہوں نے ایک بت بنا رکھا تھا وہاں. لا یجاوزہ احد حتی یقرب لہ شیئا، وہ کسی آدمی کو گزرنے نہیں دیتے تھے بغیر اس بت پر کوئی نذرانہ دیے. کسی آدمی کو اس بت پر نذرانہ دیے بغیر جانے نہیں دیتے تھے. جگہ ٹیکس کہہ لیں اسے، ان کا یہ جگہ ٹیکس تھا. مذہبی تھے، دین میں متشدد تھے، اپنے عقیدے میں سخت تھے. یہ انہوں نے لازمی کر رکھا تھا کہ کوئی اس رستے سے نہیں گزرے گا یہاں تک کہ وہ اس بت کے لیے کوئی نہ کوئی نذرانہ پیش کرے. تو جب یہ دو آدمی وہاں پہنچتے ہیں، انہوں نے ایک سے کہا، قالوا لأحدہما قرب، ایک سے کہا بھئی نذرانہ دو، اس کے تقرب کے لیے، اس بت کی
رضامندی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے نذرانہ پیش کرو، قرب، کچھ دو اس کے تقرب کے لیے۔ قال لیس عندی شیء اقرب، اس آدمی نے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں اس کو نذرانہ دوں۔ غریب آدمی ہوگا، اس نے کہا کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ قالوا، انہوں نے کہا قرب ولو ذبابا، چاہے یہ جو اڑنے والی مکھیاں ہیں یہاں، کیونکہ لوگ وہاں کھانے رکھ جاتے ہیں۔ اب بے عقلی کی حد دیکھیے، ایک بت ہے پتھر کا بنا ہوا، اس کے سامنے وہ کھانا رکھ رہے ہیں، اس کے سامنے حلویات میں سے چیزیں رکھ رہے ہیں جو انسانوں کے کھانے کی ہیں، کھاتے وہ مجاور ہیں، کھاتے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دینے والا سمجھتا ہے کہ اس سے تقرب حاصل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہاں یہ جو مکھیاں اڑ رہی ہیں یا جو مکھیاں ہیں، ان میں سے ایک مکھی مارو، اور کہا یہ اس کا نذرانہ ہے، قرب ولو ذبابا، یعنی اگرچہ ایک مکھی ہی ہے اس کے لیے نذرانہ پیش کرو، مکھی کو نذرانہ چڑھا دو۔ فقرب ذبابا، اس نے وہ مکھی کو مارا اور کہا یہ اس بت کے نام کی ہے، اس کے اوپر تقرب کے طور پہ رکھ دیا۔ فخلوا سبیلہ، انہوں نے اس آدمی کو کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو، ہماری جو شرط تھی وہ تم نے پوری کر دی، ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا، تم جا سکتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے فرماتے ہیں فدخل النار، یہ آدمی اپنے اس فعل سے جہنمی ہو گیا، دوزخی ہو گیا۔ کیوں دوزخی ہوا؟ کیونکہ اس نے نذرانہ پیش کیا اس کی تقرب کے لیے، اس بت کو خوش کرنے کے لیے، اس کی عبادت کر دی، یہ عبادت ہے۔ یہ تقرب جو ہے، یہ جو نذرانہ دینا ہے، جو نیاز دینا ہے اس بت کو خوش کرنے کا، تو یہ ایک عبادت کی قسم ہے جسے مالی عبادت کہا جاتا ہے۔ جو نماز پڑھنے والا مسلمان ہر روز اپنے التحیات میں کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہر قسم کی جو عبادت ہے اللہ کے لیے ہے، چاہے زبان سے ہو ذکر اذکار پکار، چاہے بدن سے ہو نماز طواف، چاہے مال سے ہو نظر نیاز وغیرہ۔ یہ تینوں عبادتیں نماز میں ہم ہر روز اقرار کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کا اس میں قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ چونکہ اس شخص نے اللہ کا حق اس بت کو دے دیا، جو عبادت اللہ کی تھی اس نے دوسرے کی کر دی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فدخل النار، تو یہ دوزخ میں جانے والا ہو گیا، دوزخی ہو گیا۔ اب دوسرے کو انہوں نے کہا وقالوا للآخر، دوسرے سے کہا قرب، چلو بھئی تم بھی کرو جیسے اس نے دوسرے نے کیا، تم بھی چڑھاؤ اس پہ کوئی نذرانہ۔ قال، تو دوسرے نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شیئا، میں کسی دوسرے کے لیے ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے سوا چیز دینے کا قائل نہیں ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ یہ بت مجھے کچھ دے سکتا ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ اس کے کچھ اختیار میں ہے، میں یہ نہیں مانتا کہ یہ میری بگڑی بنا سکتا ہے، میرے کاروبار میں برکت دے سکتا ہے، مجھے بے اولاد کو اولاد دے سکتا ہے، غنی کو فقیر کر سکتا ہے، فقیر کو بادشاہ کر سکتا ہے، ذلیل اور عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے۔ میں تو ایک ذرہ برابر بھی، یہ تو مکھی ہے، تم مٹی بھی کہو تو اس پہ نہیں ڈالوں گا، ایک ذرہ برابر بھی اس پہ چیز نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، انہوں نے تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی، مار دیا اس کو۔ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، تو یہ آدمی اپنی اس قربانی کو دے کر جنت کا مستحق بن گیا، فوری اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، یعنی اس کی اس قربانی کو فوری طور پہ اللہ پاک نے فرمایا فَدَخَلَ الْجَنَّةَ، کیونکہ جو شہید ہوتا ہے، جو اللہ کے رستے میں مار دیا جاتا ہے، جس کو اللہ کے رستے میں قتل کیا جاتا ہے، وہ فوراً جنت میں اس کی روح کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ باقی لوگ قیامت کو آئیں گے، مرنے کے بعد مومنین کی جو روحیں ہیں ان کا ایک الگ مقام ہے، جنت کے سوا ایک مقام ہے علیین کا، جہاں اللہ پاک ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی روحوں کو رکھتے ہیں، لیکن جنت میں وہ جاتے نہیں ہیں، ان کی روحوں کو
جنت دکھائی جاتی ہے، جنت ان کے سامنے کی جاتی ہے۔ اگر نیک آدمی ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزار کے فوت ہوا ہے، فرائض پورے کرنے والا ہے، اللہ کے راستے پہ چلنے والا ہے، اگر وہ اس کی موت تبھی ہو جاتی ہے، ویسے اللہ کے راستے پہ چلنے والا، دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا بھی آدمی کسی نہ کسی درجے میں شہید ہو جاتا ہے۔ جو صحیح دیندار ہو، صحیح دین پر چلنے والا ہو، تو یہ شہادت اس کو کسی نہ کسی طریقے نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ مومن سب ہی شہید ہوتے ہیں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کی زندگی ساری کی ساری اللہ کے راستے میں ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں صرف تلوار کا ٹھانا ہی نہیں ہے، اللہ کے راستے بہت سارے ہیں۔ دین کی کوئی بھی آدمی خدمت کر رہا ہے تو وہ اللہ کا راستہ ہے، اگر اس پہ چلتے ہوئے اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے کا شہید ہوگا۔ اس میں شہادت کے درجے ہیں، کوئی چھوٹا شہید ہے، کوئی بڑا شہید ہے۔ اسی لیے ایک حدیث ترمذی شریف میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کی روح جنت میں لٹکی رہتی ہے۔ مومن کی روح جو ہے جنت میں لٹکی رہتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں اس کو جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن جنت کے ان باغات سے، ان نعمتوں سے جو کھانا پینا ہے، استفادہ کرنا ہے، وہ صرف ان شہداء کے لیے ہی قرآن اور حدیث سے ثابت ہوا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے یعنی جہاد کرتے ہوئے شہادت پاتے ہیں۔ اگرچہ دوسرے مومن بھی شہادت کے کسی نہ کسی درجے میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ وہ بڑا شہید ہے جس کو اللہ کے دین کی بات کرتے ہوئے، جیسے اس آدمی کو، اس نے اب ان کا کوئی حق نہیں مارا، ان کی عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ان کے ساتھ بڑی اچھے طریقے سے اس نے بات کی، بھئی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی میرے کام آ سکتا ہے، جو کام اللہ کے ہیں وہ تو تمہارے کے نہیں ہیں۔ اس نے اب کیا بات کہی، صرف ایک اپنا عقیدہ بیان کیا، تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ سورہ یاسین میں بھی ہے۔ سورہ یاسین کے آخر شروع ہوتے ہی ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ پاک نے کچھ انبیاء کو ایک جگہ پہ بھیجا، ایک بستی میں بھیجا، اور بستی والوں نے انکار کر دیا، تو ایک آدمی اس نے ان کی دعوت کو مان لیا، اس نے قوم کو دعوت دی کہ یہ لوگ اچھے ہیں، تم سے کچھ مانگتے نہیں، لیتے نہیں، اتبعوا المرسلین، ان انبیاء کی پیروی کرو جو یہ کہتے ہیں۔ اور وہ انبیاء کہتے کیا تھے، وہ اسی آیت میں وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ، وہی الفاظ ہیں جو اس شخص کا عقیدہ ہے۔ اس نے کہا کہ تم نہ بھی مانو، میں کیوں نہ مانوں اس ذات کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، جو میرے نفع نقصان پہ قادر ہے، جو میری بگڑی بنانے پہ قادر ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے مجھے بنایا، میری ضروریات کو پورا کرنے والا بھی وہی ہے جو خالق ہے میرا۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، وہاں وہ الفاظ ہیں۔ اس نے بھی اپنے عقیدے کی وضاحت کی تو اس کو بھی اس کی قوم نے قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ تو وہ بھی شہید، جو ہی شہید ہوا، قرآن کے الفاظ ہیں قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً جنت میں داخل کر دیا، اس کی روح کو، جسم ابھی اس کا زمین پہ پڑا ہے۔ اس لیے یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جو زندگی ہوتی ہے شہداء کی، وہ جنت میں روح کی زندگی ہے۔ جسم شہید کا قبر میں محفوظ رہتا ہے یا پڑا رہتا ہے، قبر میں زندگی نہیں ہوتی ہے جو جہاں ہم دفن کرتے ہیں۔ آج کل بعض لوگوں نے سادہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا یہ بھی طریقہ نکال دیا ہے، وہ کہتے ہیں اسی قبر میں سب کچھ ہو رہا ہے، سوال جواب کا اور دوسرے چیزوں کا۔ مرنے کے بعد چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو، وہ دنیا کے جہان سے نکل جاتا ہے۔ 3 جہان ہے انسان کے لیے، ایک وہ جہان ہے جس کا اس کو پتہ نہیں تھا جب اس کی پیدائش نہیں ہوئی، عالم عدم تھا، اس کو کوئی پتہ نہیں اپنا۔ ہر انسان کے بارے میں سوچے پہلے وہ کہاں تھا، پیدائش سے پہلے کہاں تھا، تو کوئی پتہ نہیں اس کو۔ دوسرا جہان ہے جب وہ اس دنیا میں لایا گیا، پیدا کیا گیا، اس کو آہستہ آہستہ ہوش آئی، سمجھ آئی، پھر اس نے دیکھا اپنے آس پاس، اس کو سمجھ آ گئی میں ایسے آیا۔ اب اس جہان میں ہے، آگے موت جب آئے گی تو تیسرا جہان شروع ہوگا جس کا نام عالم میں برزخ ہے۔ برزخ کا معنی پردہ ہے۔ پردہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایسا پردہ جس سے دوسری طرف نہیں دیکھا جا سکتا،
تو یہاں رہنے والا انسان جو دنیا میں ہے اس کو برزخ کے حالات کا اپنے طور پہ کوئی پتہ نہیں، جو کتابوں میں ہے، جو حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، اسی طرح جو انبیاء کرام نے بتلایا، وہ ایمان کی باتیں ہیں ساری، اس کو ایمان رکھ کے ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں اپنے طور پہ کچھ پتہ نہیں کہ اگلے جہان میں کیا ہے۔ جو ایمانیات ہے وہ الگ ہے۔ تو جو برزخ میں چلا جاتا ہے، جس کی وفات ہو جاتی ہے جس شخص کی، اس کو کوئی پتہ نہیں پیچھے دنیا میں کیا ہے۔ ہاں اس کو اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، سناتے ہیں، بتلاتے ہیں۔ جیسے بعض حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے درجے میں اگر وہ نیک ہے تو درجے میں ترقی ہوتی ہے، اس کو کچھ فضیلت وہاں ملتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ مجھے کیوں فضیلت دی گئی، میرے درجے میں کیوں بلندی کی گئی؟ تو فرشتے کہتے ہیں تیرے فلاں نے، اگر باپ ہے تو تیرے بیٹوں نے، اگر دوسرے نے، تیرے لیے فلاں نے یہ دعا کی اور ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی اگر کسی کا کوئی فوت شدہ ہوا ہے، وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اگر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ ثواب اس کے اس مردہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن اپنے طور پہ اس مردے کو کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے، چاہے وہ شہید ہو، چاہے کوئی دوسری بڑی ہستی بھی ہو۔ جس کو بتلایا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ خبر دیں گے، تو پھر اس کو معلوم ہوگا کہ پیچھے حالات کیسے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی مثال سورہ آل عمران میں جب غزوہ احد کے شہداء اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، غزوہ احد کے شہداء، تو ان کو اللہ پاک نے ان کی روحوں کو 70 شہید ہوئے تھے نا مسلمان غزوہ احد میں، مسلمانوں کو بڑا صدمہ ہوا، تو بہت سارے گھروں میں وہ صف ماتم اس وقت بچھی افسوس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیات جو سورہ آل عمران میں ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، یہ آیت آخر تک اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ اور اس کی تفسیر میں کافی ساری احادیث نبویہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ شہداء کی حیات کیسی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اس حیات کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ مدینے جائیں تو ایسے ہی سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی بات سن رہے ہیں، آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں انہی آیات سے لی گئی ہیں۔ حالانکہ وہ شہداء جو اس میں شہید ہوئے تھے، ان کے بارے میں حدیث میں کوئی 25 سے زیادہ احادیث ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پھر جب لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ اس میں افسوس ہے، غم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، جیسے ایک صحابی تھے حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے بعد شہید ہو گئے تھے اسی غزوہ میں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، دوسرے شہداء کے بارے میں بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان شہیدوں کو جنت میں ان کی روحوں کو اپنے سامنے اکٹھا کیا ہے، ان کو روحوں کو اپنے سامنے پیش کیا ہے، اور یہ بڑا اعزاز ہے۔ جنت میں جانے والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت وہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ جو اللہ پاک کو دیکھنا بھی یہ جنتیوں کا حسب درجہ ہوگا، جتنے جتنے کسی کے درجے بلند ہوں گے ایسے اللہ پاک کی ان کو زیارت کرائی جائے گی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو ان کو اللہ پاک نے اپنے سامنے اکٹھا کیا، سارے شہداء کو۔ تو پھر ان کو پوچھا کسی اور چیز کی تمہیں ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ اب تم نے جنت ہی تو ہم مانگتے ہیں، کیونکہ مومن کی جو شان ہوتی ہے، مومن جنت کا سوالی ہے۔ اب ایمان والے لوگ جو دنیا میں جو ڈر رہے ہیں، خوف کھا رہے ہیں، اللہ کے رستے پہ چل رہے ہیں، دنیا کی وہ ساری ان چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈیمانڈ جو ہے، جو طلب ہے، جو ہدف ہے، وہ جنت کا حاصل کرنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہداء کہتے ہیں یا اللہ آپ نے ہمیں جنت دے دی اور ہمیں کیا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتا ہے حل تشتہون، کیا تمہیں کسی اور چیز کی خواہش ہے؟ وہ شہیدوں، میرے رستے میں قتل ہونے والوں، بولو، مانگو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہداء جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کچھ نہ کچھ مانگے بغیر چھوڑے گا نہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں سوال کرنا ہی ہوگا، پھر ہمیں اللہ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی چھوڑو۔
تو وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ اب ظاہر ہے جنت میں رہتے ہوئے آدمی وہی چیز مانگے گا جو جنت میں نہیں. وہ سوال کیا کرتے ہیں؟ سوال بھی حدیث میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اگر آپ ہمیں دینا ہی چاہتے ہیں تو ان ترد ارواحنا فی اجسادنا، ہماری یہ جو روحیں ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ ہماری روحیں ہیں جسم ہمارے دنیا میں رہ گئے، ہماری ان روحوں کو ہمارے انہی جسموں میں جن میں یہ پہلے تھی ڈال دیجئے، لوٹا دیجئے. ان ترد ارواحنا فی اجسادنا لنقتل فی سبیلک مرۃ اخری، تاکہ ہم دوبارہ تیرے راستے میں لڑ کر شہید ہوں، کیونکہ جو مزہ شہادت کی موت میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں. اس موت کا جو ہمیں آپ نے ثواب دیا ہے، جو ہمیں ثواب ملا ہے، اس کا بدلہ ملا ہے، اے اللہ ہماری روحوں کو جسموں میں لٹا دیجئے. اب آپ یہاں غور کریں، شہید ہی کی کو بنیاد بنا کر یہ لوگ انبیاء کو زندہ کہہ رہے ہیں. جس سے بھی پوچھو نا نبی زندہ ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہو. ولی زندہ ہے، بھئی کیا دلیل ہے؟ کہتے اللہ نے کہا شہید زندہ ہے. تو شہید تو زندہ ہے لیکن کہاں؟ اس کی روح جو شہید کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں زندہ ہے. اس کا جسم قبر میں اسی طرح ہے جیسے دوسرے مردوں کا ہے، پڑا ہوا ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء کرام یا صلحاء اعظام اولیاء اپنی ان قبروں میں زندہ ہیں، دلائل کے اعتبار سے درست نہیں ہے. وہ عالم برزخ ہے، اس جہان کا اس جہان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں البتہ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو تو وہ بتلا دیتا ہے. تو جب پھر اسی حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان شہیدوں نے یہ کہا تو اس کے جواب میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ حالانکہ اللہ ان سے سوال کر رہا تھا بھی مانگو، اب اللہ کو دینا چاہیے تھا نا. انہوں نے کہا کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لٹائیے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کا سوال پورا کرنا چاہیے تھا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اسی حدیث میں الفاظ ہیں، اللہ پاک نے فرمایا قد قضی القول منی، میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں پہلے سے کہ جو روح ایک دفعہ جسم سے نکل کر آ جاتی ہے وہ قیامت تک اس میں دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی. یہ میرا فیصلہ ہے ازل سے. جس کی موت آ جاتی ہے اس کی روح میں نکال لیتا ہوں، جب نکل جاتی ہے تو دوبارہ روح جسم میں واپس نہیں لوٹاتا. قد قضی القول منی، ایک لفظ یہ ہے، ایک یہ ہے کہ حرمت علی نفسی، میں اللہ نے خود قانون بنا رکھا ہے کہ جو مر جائے، جس کی روح نکل جائے، دوبارہ اس کے جسم میں واپس نہیں آتی. تو پھر وہ تمنا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا اللہ پھر اگر ایسا ہے تو ہمارے پچھلے مسلمان بھائیوں کو ہماری اس شہادت کی جو فضیلت ہے جو ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ آپ بتلا دیجئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آل عمران کی یہ آیت جو میں نے پڑھی کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں، پھر یہ آیت نازل ہوئی. گویا یہ شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گھر والوں کو بتلایا، کسی کا باپ فوت ہوا تھا، کسی کا بھائی فوت ہوا تھا، عورتوں کے شوہر فوت ہوئے تھے، جب ان کو یہ خبر ملی کہ ان کو تو بہت بڑا مقام ملا تو وہ اپنی اس غمی کو بھول کے کہ وہ دنیا میں شہادت پا گئے، ان کی غمی میں وہ کمی آ گئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے دنیا تو جیسے تیسے ہے گزر جائے گی، جس کو جنت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا. اصل حصول جنت کا ہے. بہر صورت اس جو حدیث میں جو میں نے بیان کی، پہلے ایک آدمی ایک چھوٹی سی مکھی کی وجہ سے، تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. جس شخص کا عقیدہ غلط ہوگا چاہے وہ اس پہ عمل نہ بھی کرے وہ اس کی سزا بھگتے گا. آج مسلم معاشرے میں ہمارے میں یہ بہت بڑی وبا ہے. اگر آپ اپنے ہاں تھوڑی سی نظر دوڑائیں پاک و ہند میں، برے صغیر میں، کہ وہاں کعبے کی طرح قبریں اور مزار بنے ہوئے ہیں، کعبے کی طرح، بلکہ اس سے بھی زیادہ تعظیم ہے ان لوگوں کے ہاں. وہاں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو قبروں کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بنایا، پھر ان پر مجاور بٹھائے، پھر ان پر روشنیاں کی، پھر سالانہ عرس لگائے، پھر میلہ، پھر قوالی. یہ سارے کا سارا دین اسلام کے خلاف ہے مسئلہ، سارے کا سارا ٹوٹل. قبر پر مزار بنانے کی نبی کی قبر پر بھی اجازت نہیں شریعت میں مزار بنانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر. یہود و نصارہ ہم سے پہلے گزرے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام بھی گزرے ہیں.
کسی کی قبر پر مزار بنانے کی اجازت ہماری شریعت میں نہیں ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر مزار بنا لیے، مسجدیں بنا لی، پھر ان قبروں کو انہوں نے پوجا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہ حدیث بخاری میں مسلم میں بھی ہے، اور بالکل یعنی قرآن کے بعد کی جو حدیث ہے، اور یہ آخری الفاظ تھے آپ کے وفات کے وقت آپ کی زبان پہ یہود و نصارہ پہ لعنت ہو رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ آپ تو کی حالت بڑی نازک ہے اور آپ یہود و نصارہ پہ لعنت فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ کی وفات ہوگی تو مجھے سمجھ آئی کہ اصل میں آپ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ یہودیوں اور نصارہ نے اپنے نبیوں کی قبروں کو پوجا تو ان پر اللہ راضی نہیں ہوا بلکہ ان پر لعنت فرمائی، اگر تم نے بھی میری قبر کو پوجا تو یہی انجام تمہارا ہوگا۔ اصل میں آپ اپنی امت کو ڈرا رہے تھے۔ تو اس حدیث میں انشاءاللہ اس کی کچھ وضاحت ابھی باقی ہے، وہ کل کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان اور صحیح عمل کی توفیق دے، اور صحیح عقیدہ اور صحیح اسلام کے بارے سمجھنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی